حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری طرح کی نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان حاصل ہے، سو تم اللہ کی امان اور ذمہ کو نہ توڑو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 13۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ رواہ مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 15۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل نجد سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، لیکن ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ اس نے عرض کیا، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، اس کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، اللہ کی قسم، میں اس میں کسی چیز کی کمی پیشی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 16۔